بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 3 حصوں میں آج کا پروگرام ڈیوائیڈڈ ہوگا۔ دوسرے سے میں بات کریں گے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب سے کہ نئے وزیر اعظم جو آئے ہیں پیپلز پارٹی کتنا راضی ہے۔ یعنی قاہرہ صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ جناب 90 دن سے اوپر الیکشن نہیں جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہو۔ اب بھی کیا ان کو یہ لگتا ہے؟ نہیں، اس پہ بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ ایک میرے اور آپ کے عوام کے سے جڑے ایک بڑے اہم مسئلے پہ بات کریں گے پروگرام کے آغاز میں، لیکن ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج کی پہلی سٹوری، نگراں وزیر اعظم بن گئے جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب۔ باپ پارٹی سے ان کا تعلق تھا، ان کی آخری سیاسی وابستگی، پھر ابھی انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد اس سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ باپ پارٹی، اگر ایک مختصر سی تاریخ تھوڑا سا ہم ذرا ریویو کر لیں اور پھر ذرا آپ کو آج کے موضوع پر لائیں تو بڑی انٹرسٹنگ سی ہسٹری ہے، جس میں قصہ مختصر یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن ہوا، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، 18 میں پی ٹی آئی کی آئی تھی، 13 میں نون لیگ کی آئی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، پھر وہ ہٹ گئے، پینیما ہو گیا۔ یہ 18 کے آس پاس کی بات ہے، ٹینیور ختم ہونے والا تھا نون لیگ کا، اور اس وقت وزیر اعظم تھے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، نون لیگ کے۔ بلوچستان میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی، ان کے وزیر اعلیٰ تھے جناب ثناء اللہ زوری صاحب۔ خبریں عام تھی کہ نون لیگ کے معاملات بہت خراب ہیں، اگلے الیکشن میں نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، اور ایسے میں خبر آئی کہ ممکن ہے کہ نون لیگ اپنی بلوچستان کی حکومت کھو دے، اور یہ گویا آغاز ہوگا کہ نون لیگ کا تو کام خراب ہی ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جناب آگے سینٹ کا الیکشن بھی آنا ہے، تو تاکہ سینٹ میں پھر ظاہر اسمبلی کے ممبران کے حساب سے ہی ووٹ پڑتے ہیں، تو وہ سینٹ میں بھی کمزور ہو جائے نون لیگ اگر بلوچستان کا ہاؤس گرا دیا جائے تو۔ اگین قصہ مختصر یہ کہ 2018 کی یہ بات ہے، ثناء اللہ زوری صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور بالآخر ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور ان کی گورنمنٹ گر گئی۔ اس میں کچھ ان کے اپنے لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ جو ثناء اللہ زوری صاحب کی گورنمنٹ، یعنی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ گری 2018 میں، اس کو گرانے کے جو کچھ اہم کردار تھے وہ لوگ اور کچھ اور لوگوں نے مل کر کچھ ہی دنوں بعد ایک نئی پارٹی بنا لی۔ اس پارٹی کا نام تھا بلوچستان عوامی پارٹی، باپ پارٹی۔ 2018 اناؤنس کرنے والوں جو 2 شخصیات تھیں، ان میں سے ایک انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے، جو کہ پاکستان کے اب نگراں وزیر اعظم ہیں۔ باپ پارٹی بن گئی، 2018 کا الیکشن آ گیا۔ اب الیکشن ہوا، بلوچستان کے ایوان میں 65 ممبرز ہیں، باپ پارٹی کے 24 ممبرز ہو گئے، 24 لوگ، یعنی کہ 15 جیتے، پھر کچھ آزاد شامل ہوئے، سب ملا کے میں فاسٹ فارورڈ کر کے بتا رہا ہوں تو 65 میں سے 24 بن گئے، یعنی باپ پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن گئی جو ابھی بنی تھی کل۔ نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی 20 سیٹیں 5 باپ پارٹی کی ہو گئی۔ جب یہ پارٹی بنی، اس کے پہلے صدر بنے تھے جناب جام کمال صاحب، پھر 2018 میں جب الیکشن جیت گئے تو پارٹی کے سی ایم بن گئے جناب جام کمال صاحب۔ داستان آگے بڑھتی ہے ان اے ویری سرپرائزنگ موو۔ 2018 سے آگے بڑھتے ہیں، 2021 میں آتے ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہو رہا تھا، اپوزیشن کے امیدوار تھے گیلانی صاحب، نون لیگ چاہتی تھی ان کا امیدوار آئے، پیپلز پارٹی کا امیدوار گیلانی صاحب بن گئے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر۔ کیوں؟ اس لیے کہ الزام باپ پارٹی پہ لگا کہ انہوں نے، حالانکہ فیڈرل میں پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ انجوائے کر رہے ہیں وہ، لیکن پیپلز پارٹی سے اپنے معاملات ہیں یا جو بھی ہے، انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کر دیا اور گیلانی صاحب بن گئے اپوزیشن لیڈر۔ یہ سیکرٹ بیلٹ تھا، تو باپ اس کی تردید بھی کرتے کہ ہم نے تو نہیں دیا ووٹ۔ اس بات پر پی ڈی ایم میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے نوٹسز جاری کیے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو، وہ بعد میں الگ بھی ہو گئے پیپلز پارٹی اور اے این پی سارے جھگڑے پر پی ڈی ایم سے۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ تھوڑا اور اگر اسی ٹائم فریز میں رہے تو جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے باپ کے، اب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات چلنا شروع ہوئی۔ اگین قصہ مختصر یہ کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اس وقت کامیاب ہو گئی کہ جب پہلے تو 24 تقریباً ایم پی ایز بلوچستان اسمبلی کی، جو کہ بی این پی مینگل سے تھے، مولانا صاحب کی پارٹی کے تھے، وہ ان کے خلاف ہوئے۔ پھر اپنی باپ پارٹی کے تقریباً 12 لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو جام کمال صاحب کو بھی گھر جانا پڑا۔ اب جو وزیر اعلیٰ بنے وہ دوبارہ قدوس بزنجو صاحب تھے، تو یہ باپ پارٹی کے اندر ہی ایک معاملہ ہو گیا۔ فاسٹ فارورڈ کر کے آتے ہیں، اب سے کچھ دنوں پہلے یہ خبر آئی کہ باپ پارٹی اگلے الیکشن سے پہلے بکھرنے جا رہی ہے۔ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ نون میں جا رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ جانے کیا معاملہ ہو۔ ایک ملاقات ہوئی انوار کاکڑ صاحب اور جام کمال صاحب کی اب سے کچھ دنوں پہلے، جولائی کے مہینے میں غالباً، مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی۔ یہ ہے باپ پارٹی کا اس وقت کرنٹ سٹیٹس۔ جام کمال صاحب اس پارٹی کے بہت اہم کلید رہنما ہیں، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا۔ انوار کاکڑ صاحب کے بہت دیرینہ ساتھی بھی ہیں، ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے نگراں وزیر اعظم صاحب سے، تو ان سے آج کی صورتحال اور ذرا ماضی قریب کی کچھ صورتحال پہ معصومانہ سوالات کرتے ہیں۔ جام کمال صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ تو سر آج آپ کی ملاقات ہوئی نگراں وزیر اعظم صاحب سے، تو کیا کس حوالے سے، کیا ایجنڈا تھا ملاقات کا؟ کوئی یہ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان یا کچھ معمول کی ملاقات تھی؟
دیکھیے بدامی صاحب ماشاءاللہ ایک تو بڑا آپ نے تفصیلی اور بڑے معصومہ انداز میں آپ نے بلوچستان کا تقریباً پچھلے 8-10 سال کا بڑا سیاسی ایک جو سفر نامہ بیان کیا ہے. تو اس میں ایک چیز تو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے خود دیکھی ہوگی کہ پاکستان کی سیاست میں ان چیزوں کا اونچ نیچ، بننا نہ بننا، اتفاق رائے قائم ہونا، اختلافات، یہ سیاست کی خوبصورتی ہے. اور یہ خوبصورتی پچھلے 8-10 سال سے یا اس سے پہلے چل رہی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے. صحیح ہے. انوار صاحب سے دیکھیں میرا ایک بڑا گہرینہ تعلق ہے، آج سے نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ انوار الکاکڑ صاحب ایک ایسے شخصیت ہیں جن کا صرف مجھ سے تعلق اچھا نہیں ہے بلکہ پاکستان، بلوچستان، ہر اس شخص سے ہے جو پاکستانی اور بلوچستان کے ہر پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. صحیح ہے. چاہے وہ JUI ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نیشنل پارٹی ہو، BAP ہو، ساری پارٹیاں ہوں. جی ایسے ہی. تو الحمدللہ آج جو انہوں نے جس آفس میں اپنا آغاز کیا ہے، ایک بلوچستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک کولیگ ہونے کی حیثیت سے ہم سب پہ ہے، تو ہم نے ان کو مبارکباد دی اور ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہے، صحیح ہے، اسی تسلسل سے یہ آگے بڑھے جس اچھی نیت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چیزیں بہتری کی معمول کی اس طرح کی ملاقات. صحیح. سر یہ ذرا وضاحت کر دیں، جو انہوں نے باپ پارٹی چھوڑی ہے وہ یعنی باپ پارٹی سے ان کا سیاسی سفر ختم ہو گیا، یا جس طریقے سے کوئی گورنر بنتا ہے تو وہ تو خیر آئینی تقاضا ہوتا ہے، یا آئینی تقاضا نہیں تھا غالباً، پھر بھی ویسے پوچھ رہا ہوں میں کہ اس انداز سے چھوڑیے کہ یار ابھی میں ایسے منصب پر ہوں کہ یہ منصب سیاسی تفریق سے بالا تر ہونا چاہیے، اس لیے ابھی پارٹی چھوڑ رہا ہوں، بعد میں دوبارہ جوائن کر لوں گا، اس طرح چھوڑیے، یا باپ پارٹی سے ان کا سیاسی سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کا؟ بلوچستان عوامی پارٹی، جس کو عموماً بہت سارے لوگ باپ زیادہ بولتے ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کم بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تقریباً پچھلے جب عدم اعتماد بلوچستان میں میرے خلاف کامیاب ہوئی تو آپ نے خود کہا کہ 12 ارکان وہ تھے جن کا تعلق 12 بلوچستان عوامی پارٹی سے تھا. جی ہاں. تو بینگ اے پارٹی پریزیڈنٹ یہ میرا سوابدید تھا کہ میں ایکشن لیتا، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیتا، لیکن وہ ایک ماحول اس طرح کا بن گیا جس میں اپوزیشن جماعتیں بھی آئیں اور ایک ایسا اعتماد کو جس کی حقیقت شاید میں آج بھی کہتا ہوں اور آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ اس بنا پہ مبنی تھی کہ جہاں لوگوں کی واقعی جینوئن شکایات تھیں، بلکہ ہم نے یہ محسوس کیا ایک ایجنڈا تھا، اس ایجنڈا پہ بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا گیا اور بلوچستان کی اس حکومت کو ڈیریل کیا گیا. اور میں معصومانہ سوال پوچھ لیتا ہوں، اس میں صرف سیاسی محرکات ہی تھے یا غیر سیاسی محرکات بھی تھے آپ کے خلاف؟ دیکھیں سیاسی محرکات میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں جب اس حکومت کے ڈیریل کی طرف بات گئی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی، اس میں BNP میمگل بھی شامل تھی، اس میں JUI بھی شامل تھی. اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بعد میں جو حکومت بنی تو اس میں یہ ساری جماعتیں بھی شامل تھیں. تو یہ کہنا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں کون شامل تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا جو فائدہ اٹھایا میرے عدم اعتماد کے بعد پاکستان کی ان سب پارٹیوں نے اٹھایا جو بلوچستان میں حکومت میں تھیں اور اپوزیشن. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ سارے لوگ جو آپ کے خلاف اچانک اکٹھے ہو گئے، یہ کہیں سے فیض یاب ہو رہے تھے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ جو اپوزیشن میں تھے وہ پہلے سے فیضیاب تھے، کچھ بعد میں شاید فیضیاب ہوئے ہوں گے، کچھ سیاسی فیضیاب ہوئے، کچھ کسی اور انداز سے فیضیاب ہوئے، اور بڑھتے بڑھتے یہ فیض اتنا بڑھا کہ آپ کی حکومت ہی گر گئی. پھر یہ فیض اتنا بڑھتا چلا گیا کہ حکومت کی ہمارا دیکھیے جی بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم سب فیضیابی کی طرف ہمارا زور زیادہ ہے، لیکن ان عنصر کی طرف نہیں ہے جو فیضیابی سے الگ اپنی صرف ساکھ بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیونس رکھنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں بڑا اچھا سٹیٹمنٹ مل جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے، کوئی فیض دیتا ہے تو کوئی فیض لیتا بھی تو ہے، تو دونوں طرف آگ برابر لگی ہوتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. تو اس میں بھی یہی ہوا، کسی نے فیض دیا اور کسی نے فیض لیا اور نتیجتاً CM شپ تبدیل ہو گئی. جی ہم نے ممکنہ طور پہ دیکھا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا تھا
جس میں ہمارے محترم اختر مینگل صاحب نے کہا تھا کہ جام کمال کے نکالنے کے ثواب میں ہم شامل تھے لیکن قدوس بیزنجو صاحب کے لانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ویسے یہ ہے کہ مینگل صاحب کا تو تشخصی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, مولانا صاحب تو شدید اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک دڑے کے ذریعے آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کی سی ایم شپ لے گئے. نہیں, آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بی این پی مینگل اور جے یو آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ بات کر رہے ہیں آپ؟ جی, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو تو ان کے اور اس زمانے میں تو بڑے ان کے تعلقات بظاہر خراب تھے اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت کی. بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اور انہوں نے ہی پھر فیض صاحب, تو ہم اگر 4-5 مہینے پہلے کے کچھ جلسے اور ریلیاں شارع دستور پہ دیکھ لیں تو پھر ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں تھے کواکب کچھ نظر آتے تھے کچھ الگ معلوم نہیں. اصل دیکھیں جی, جنگ سیاست میں اس کو جنگ نہیں کہوں گا, ظاہری بات ہے پولیٹکس میں ہوتا یہی ہے کہ مفاد, سیاسی مفاد, سروائیول, ریلیونس, ان چیزوں کی حاصل کرنے کے لیے جو بھی جد و جہد کا طریقہ کار بنتا ہے لوگ اپنا لیتے ہیں, اور جہاں اس کا نقصان ان کو نظر آتا ہے تو اس سے بے فیضیابی کا بھی راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے. صحیح ہے سر. جو میں نے سوال کیا, یہ گورنر, یہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ کے لیے باپ پارٹی تو نہیں چھوڑ دی نا, ابھی عہدہ ان سے غیر سیاسی ہونے کا تقاضا کرتا ہے, اس لیے وقتی طور پر الگ ہوئے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرفراز بگٹی صاحب اور انوار صاحب تقریباً ایک جرگہ پروگرام میں آئے تھے, کوئی میرے خیال اس کو 3-4 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے. جی, اور باقاعدہ اس میں سلیم صافی صاحب نے کہا تھا کہ فاتحہ پڑھ لیں, تو دونوں حضرات نے اسی دن فاتحہ پڑھ لی تھی. تو لوگ بہت سارے ریلیونٹ کرتے ہیں کہ آج شاید ان دونوں نے پارٹی چھوڑی ہے. جب سے ہماری پارٹی میں یہ ایک بہت بڑی درار پڑی تو تقریباً 1.5 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا, اور بہت سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم ابھی ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے جہاں ہمیں بلوچستان عوامی پارٹی میں ایک بہتر چیز نظر آئے گی. عملاً باپ پارٹی کا تشخص اب معدوم ہوتا جا رہا ہے, خاتمے کی طرف جا رہا ہے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب عملاً دیکھیں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کا پریزیڈنٹ میں تھا 3.5-4 سال ہم نے اس کے لیے کام کیا, ایک گورنمنٹ میں تھے. اب قدوس بیزنجو صاحب اس کے سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں, صالح بوتانی صاحب اس کے صوبائی صدر ہیں. اب یہ ان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس پارٹی کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. یہ اب ان پہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ پارٹی کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. ان پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے اس پارٹی کو مضبوط بنایا ہے, یا اس کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں. آپ اور انوار صاحب تو بہت حد تک ایک ذہن بنا چکے ہیں یا تھے کہ نون لیگ کی طرف جائیں گے آپ. بہت عرصے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ان تقریباً 3 مہینوں کے اندر میری ایک ملاقات جناب آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی, اور پھر محترمہ مریم نواز سے ہوئی. اسی طرح باقی جماعتوں سے بھی ہوئی, جو کہ میرا خیال سیاسی طور پہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے. اور میرا ان کے ساتھ ملنا ان دونوں ملاقاتوں میں ایک رسپیکٹ کا تھا, ایک تعلق کا تھا, اور خیالات کا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کیا. پھر یقینی طور پہ بہت سارے لوگ ہم سے جو منسلک ہیں وہ ہم سے بار بار یہی سوال کرتے تھے کہ یا تو بلوچستان عوامی پارٹی پہ ہم ہوں گے, لیکن اس کا ڈھانچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اگر یہ پلیٹ فارم ہمارے ساتھ نہیں ہے اور یہ تباہی کی طرف لوگ اس کو لے جا رہے ہیں, تو یقینی طور پہ ہمیں پھر ان چیزوں کی طرف بھی سوچنا چاہیے جہاں بلوچستان میں رہتے ہوئے ہم نے سیاست کرنی ہے, اپنے حلقوں میں ترقی کرنی ہے, لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ پلیٹ فارم ہر سیاسی آدمی اس کی طرف سوچتا بھی ہے, اور آپ کو پھر اس صورتحال میں دوسرا یعنی مناسب پلیٹ فارم, اگر باپ پارٹی کے معاملات یہی رہتے ہیں تو نون لیگ ہی آپ کو زیادہ متبادل پلیٹ فارم میں سے بہتر پلیٹ فارم نون لیگ ہی لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جس طرح آج کل میں نے ویسے ہی کہا کہ سیاسی لوگ بہت میچور آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں کہ ابھی ناموں کا بھی پتہ نہیں چلتا, اور اچھی بردباری کا مظاہرہ ہے کہ چیزیں لیک نہیں ہو رہی. تو ہم بھی اسی چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ قبل اس وقت ہم بھی کچھ اعلانات ایسے نہ کریں اور بعد میں لوگوں کو پتہ چلے. آپ اور انوار صاحب جب ملے مریم بی بی سے تب مستقبل کی روڈ میپ پہ بات تو ہوئی ہوگی ظاہر ہے, موسم کے حال کے علاوہ. جی نہیں, یقینی طور پہ دیکھیں ایک انٹرسٹ ہے جو ہر پارٹی بلوچستان میں رکھتی ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آنے والا مستقبل بلوچستان کے ساتھ منسلک ہے. پاکستان کا استحکام, اس کی اکانومی کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج بلوچستان سے منسلک ہے. پاکستان کا ٹریڈ
اپنے نیبرنگ ملکوں کے ساتھ، اس کا انحصار بلوچستان پہ ہے. فیوچر کے پائپ لائن گیس کے ہیں، آئل کے ہیں، ان کا پورا ڈپینڈنٹ بلوچستان پہ ہے. آپ کا کوسٹ بیلٹ 700 کلومیٹر بلوچستان سے منسلک ہے. تو یہ ممکنہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی پارٹی اپنا انٹرسٹ بلوچستان میں نہ رکھے. اور یقینی طور پہ جب وہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو وہ بلوچستان کے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوں، تاکہ وہ ایک اچھے انداز میں وہاں پہ نمائندگی حاصل کر سکیں، پارٹی کو ریپرزنٹیشن مل سکے اور بلوچستان میں کام ہو. اور آپ انشاءاللہ بدامی صاحب دیکھیں گے کہ میں نہیں کہتا کہ میرا تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سب کچھ ہے. یہ وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ پاکستان کی بقا کے حوالے سے جو اس کا ایک ریسکیو پلان آف اکنامکس ہے، اکانومی ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ بلوچستان سے ہی سولوشنز نکلیں گے. اور سر جب آپ لوگ مل رہے تھے تب تک، یعنی اب تو ظاہر بات کی جا سکتی ہے نا، تب یہ بات صیغہ راضی ہوئی، لیکن جب مل رہے تھے تب بھی درون خانہ پیغام رسانی ہو چکی تھی کہ کاکڑ صاحب کا نام یا آپ کا نام زیر بحث ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے؟ نہیں جی، تب تک آپ لوگ کوئی آئیڈیا نہیں تھا؟ صاحب آپ ماشاءاللہ آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ہم تو بہت دور کی بات ہے، جب آپ لوگوں کو بھی یہ سرپرائز لگا ہے تو ہمیں تو آپ سے بھی زیادہ سرپرائز لگا. لیکن ہم تو باہر سے دیکھ رہے ہیں نا، آپ لوگ تو خود بننے والے تھے، آپ کا نام بھی زیر بحث تھا، کاکڑ صاحب کا تھا، وہ تو آ گئے، تو اس لیے کاکڑ صاحب کو کمیونیکیٹ تب تک نہیں ہوا تھا کہ شاید آپ ان کا نام بھی زیر بحث ہے؟ نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا. یہ آپ لوگ باہر ہوتے ہوئے لیکن اس کیمرے کی جو مائکروسکوپک ویو ہے نا وہ بہت اندرون بھی دیکھ لیتی ہے. میرے خیال سے فیصلہ کن امور میں ہوا ہوگا یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، میں اس کو انفارمیشن نہیں کہوں گا. دیکھیں، آپ پاکستان میں ایک اچھی فضا کے حوالے سے چیزوں کو لانا چاہتے ہیں تو یقینی طور پہ ایک ایسا نام ہو جو آج پروف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بدامی صاحب 3 دن گزر چکے ہیں، سوائے میرا خیال ایک پارٹی کے، وہ بھی بڑے محتاط انداز میں، پاکستان مسلم لیگ ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، نیشنل پارٹی ہو، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف ہو، JUI ہو، اور آپ کی سول سوسائٹی کسی نے کیا کوئی بات ریز کی کہ نہیں؟ اچھی بات، یہ واقعی بڑی بات ہے کہ میں نے نہیں سنا، میں نے کوئی ایسی آواز نہیں سنی، بلکہ سب سے تعریفی کلمات ہی سنے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اللہ کرے کہ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. جام کمال صاحب پارٹی کے سینئر نام سے بات کر رہے تھے، اور اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو بہت سارے اشارے وہ اپنی گفتگو میں بہرحال دے گئے. ان کا رجحان نون لیگ، باپ پارٹی کا مستقبل لگتا ہے کہ شاید ختم ہو رہا ہے، نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں معاملات، ایسا لگتا ہے. بریک کے بعد جناب قمر زمان قاہرہ صاحب سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید. نگراں گورنمنٹس آ رہی ہیں، سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان قاہرہ صاحب سے، فارمر ایڈوائزر بھی تھے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے تو بتائیے، آپ کی جماعت ظاہر دوسری بڑی جماعت اپوزیشن کی، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی، پچھلی پارلیمان کی، اور آپ اس کے اہم ترین لیڈران میں سے، تو یہ اس پر آپ کو تسلی ہے، تشفی ہے کہ جو نگراں حکومت آئی، جو نگراں وزیر اعظم آئے، اس میں جس سطح کی بھی مشاورت آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے وہ ہے، اور اس کے بعد ہی یہ نام آیا ہے؟ اس حوالے سے اطمینان ہے آپ کو؟ اطمینان کا لمحہ تو کم ہی زندگی میں ملتا ہے نا، جو آپ کی خواہشوں کے مطابق. سکون تو قبر میں ہی ہے، وہ کہتے تھے. ہاں، سکون تو قبر میں ہے، لیکن ایک بات بدامی صاحب یہ ہے کہ میں جب اس تعیناتی کو دیکھتا ہوں، ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں، تو جتنا عرصہ میرا ان کے ساتھ ایک رابطہ رہا 2008 سے آنورڈ، میں نے ان کو ایک فائن، پڑھا لکھا، ویل کمپوز، ویل ورسڈ بندہ پایا ہے، اور چیزوں کا فہم رکھنے والا، اچھا چیزوں کو سمجھ کے ان کو اچھا بیان کر سکنے والا. تو میری دعا ہے کہ وہ صلاحیت رکھنے والے آدمی ہیں، نوجوان ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے اس عارضی جو ان کو ٹائم ملا ہے اس میں بہتر خدمت کریں. میرے خیال ایک اچھی چوائس ہے، اس کو اس طرح لینا چاہیے. میں اطمینان عدم اطمینان میں جائے بغیر ویسے پوچھ لیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بحیثیت ایک حکومت کا ناگزیر حصہ جس سطح کی بھی مشاورت ایکسپیکٹ کرتی تھی اس عمل میں، وہ ہوئی آپ سے؟ مجھے نہیں پتا کہ مشاورت کس لیول پہ ہوئی، کیونکہ میں اس کمیٹی کا یا میرا چیئرمین صاحب سے اس موضوع پہ گفتگو نہیں. تو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ جناب آپ نے مشاورت کی، یا پھر یہ کہ آپ کی جماعت نے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ جیسے چاہے کر دیں؟ یہ ایگزیکٹلی کس طرح آپ کے علم میں نہیں ہے؟ مجھے آنیسٹلی علم نہیں ہے، لیکن جنرلی یہ تاثر تھا کہ میاں صاحب کو یہ کہا گیا تھا اتحادیوں کی طرف سے کہ آپ جو فیصلہ لے لیں گے ہم اس کے ساتھ. صحیح، اور اب وہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے قاہرہ صاحب یہ سوال آپ سے بار بار پوچھا ہم نے، لیکن اب نئی صورتحال ہے، اب ایک شخصیت آ گئی ہے
تو اس لیے شاید تجزیہ کرنے میں آسانی ہو, کیونکہ بہت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخصیت آئے گی اس کی بنیاد پر بھی شاید تجزیہ کرنے میں آسانی ہو کہ الیکشن وقت پر ہے یا ڈیلے ہے. اب آپ کو معلوم ہے انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں نگراں وزیر اعظم, نگراں سیٹ اپ کے سربراہ وہ ہیں, آپ کی اس رائے کو مزید تقویت ملتی ہے ان کی نامزدگی سے کہ ہاں جی الیکشن ہو جائیں گے 90 دن میں, یا ذرا ابہام کا شکار ہوتے ہیں آپ ان کا نام دیکھ کر؟ دیکھیے بدامی صاحب, میں آپٹیمسٹ بندہ ہوں, میں زندگی میں پیسے کم سوچتا ہوں. میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کے پروگرامز کے اندر یہ بات بار بار کہی تھی کہ مجھے الیکشن, اس وقت یہ بحث تھی کہ جی اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے گی, ایمرجنسی لگ جائے گی, پھر اکنامک ایمرجنسی, فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی, اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی, اور الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. میں بار بار یہ کہتا تھا کہ الیکشن ڈیلے ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, ماں سوائے ایک کے, اور وہ بڑا پہاڑ ہے. میرے یہ لفظ ہوتے تھے کہ وہ ایک پہاڑ گزرنا ہے اس کے لیے, کیونکہ مجھے اس پہ اتفاق رائے ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا. اور میں 2-3 مہینے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن ڈیلے ہونے کے, ماں سوائے ایک کے, اور وہ ہے کہ اگر حلقہ بندیوں کا عمل آ گیا, یعنی مردم شماری جو جاری ہے, جو 2017 کی مردم شماری کو 18 میں ایک آئینی ترمیم کے بعد ایکسپٹ کیا گیا اور طے کیا گیا کہ یہ ایک الیکشن کے لیے ہوگی, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا, اور وہی ایک رستہ بنا ہے. اب اس کے لیے بھی جو منیمم پاسبل ڈیلے ہے اس سے بیونڈ جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے, مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی, لہٰذا میں اس پہ طرف سوچتا ہی نہیں. سو قاہرہ صاحب ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ابھی اس میں ابھی بھی غیر ضروری ڈیلے کی نہ گنجائش ہے, نہ آپ کو لگتا ہے کہ بنے گی. لیکن اب آپ کی بھی گفتگو سے میں تاثر لوں کہ آپ کو بھی بہرحال یہ لگتا ہے کہ کم از کم جو ایگزیکٹلی جو 90 دن والا معاملہ ہے اس میں تو کم از کم یہ نہیں ہو پائے گا, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وسیم صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 90 دن کے اندر اندر یہ ممکن ہے اور ہو جائے گا اور الیکشن ہو جائیں گے؟ 90 دن کے اندر تو نئی حلقہ بندی کے ساتھ الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے, اور اس وقت بائی لارج یہ بحث عام ہے. ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے تو میں نے نہیں سنا, لیکن بائی لارج یہی ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں. اگر حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو وہ 90 دن میں تو نہیں ہوگی, لیکن حلقہ بندیاں 4 مہینے کا آفیشیل ٹائم ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو, اس کو سکویز کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جو 50 دن 52 دن 45 دن کا جو الیکشن کا شیڈول ہوتا ہے, سو یہ کوئی 5.5 مہینے ٹوٹل رائٹ فرام دی ڈے جب سے یہ بل پاس ہوا, اس سے بیونڈ جانے کی کوئی جواز نہیں. صحیح ہے, تو یعنی میں 6 مہینے رکھ لوں آن دا ہائر سائڈ, تو بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم 14 اگست سے شروع کر لیں, چلیں فرض کریں, حالانکہ اس سے پہلے یہ تو ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری, چونکہ مارچ میں ویسے بھی رمضان ہے, تو بس یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری سے ڈیلے نہیں ہو سکتا الیکشن. مڈ فروری سے بیونڈ تو بدامی صاحب کسی صورت نہیں جانا چاہیے. اور آپ کو یہ خدشہ بھی نہیں ہے کہ کوئی صورت بنا کر کوئی بیونڈ چلا جائے؟ خدشہ بھی نہیں ہے آپ کو؟ ابھی تک میرا ناقص علم ہے, جتنی میری فہم ہے, مجھے نہیں لگتا, مجھے پہلے لگتا تھا کہ ایک دور کی کوڑی سے ہی, لیکن حلقہ بندیوں کی وجہ سے الیکشن میں ڈیلے ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ 2017 میں 18 کے الیکشن سے قبل جو مردم شماری ہوئی تھی اور جو آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کے اندر تحت بھی یہ ضروری تھا. سو مجھے یہ لگتا تھا, اب مجھے کوئی جواز نہیں لگ رہا کہ اس کے بیونڈ جایا جائے. سو میں بالکل تو سوچ بھی نہیں رہا. اور کہیں کسی بھی پولیٹیکل یا دوسرے اسٹیک ہولڈر کی یہ خواہش بھی آپ کو نہیں لگتی کہ وہ کسی بھی وجہ سے چاہتا ہو کہ یہی سسٹم لمبا چل جائے؟ خواہش کسی کی مجھے تو ہونی نہیں چاہیے, اگر وہ بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی خواہشیں جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. نہیں جاتا ہے سر, یہ 90+ دن کا بھی سپریم کورٹ دے دے گی آپ کے خیال میں اپروول؟ یعنی یہ بھی سپریم کورٹ کے اپروول سے مشروط ہوگا نہیں؟ میرا نہیں خیال 90 ڈیز کا, تو جو سپریم کورٹ کے پاس 90 ڈیز کا ایشو ہے وہ تو دوسرا ایشو ہے, وہ اس کا تو ایشو ہے ہی نہیں. یعنی کل کو جب یہ آفیشیل ہو جاتا ہے, فرض کریں کہ جناب الیکشن ہوگا فروری میں, الیکشن کمیشن کہتا ہے کل صبح, تو پرسوں صبح کوئی جا سکتا ہے نا عدالت میں کہ سر یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے, 90 دن میں کہتا ہے آئین الیکشن, پھر وہ ایک سماعت, پھر ایک پٹیشن, وہ ایک نہیں چکر شروع ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک آئینی تقاضا ہے. میرا خیال ہے الٹیمیٹلی فیصلہ بھی یہی ہوگا کہ 2017 کی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے ہوں تو وہ آئین نے ایک دفعہ اجازت دی تھی, واضح طور پہ ایک دفعہ کا الیکشن اس کے لیے الاؤ ہوا تھا, اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا, یہ بھی طے ہے. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کرے. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ قریشی صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا یہ اس نامزدگی پہ کاکڑ صاحب کی. وہ کہتے ہیں اچھی شخصیت ہے, پھر وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سے مشاورت بالکل نہیں کی گئی, اور پھر کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون بھی اپنی مرضی کا بندہ نہ لا پائے. یہ بڑا مختصر اور جامع تبصرہ ہے.
چلے شاہ محمود صاحب کو خوش ہونے دیں، اسی طرح وہ خوش ہو سکتے ہوں. یعنی وہ ظاہر ہے وہ تاثر یہی دے رہے تھے کہ وہ پھر وہ اگر اس سے خوش ہوتے ہیں تو ہو لینے دو نا یار وسیم، کیا ان کے پاس ویسے بھی اس ماحول میں خوش ہونے کی وجوہات بہت کم ہی ہیں، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہولن ہوتے ہیں تو ہولن. اگر جو سوچ کے خوش ہوتے ہیں تو ہونے دو یار. لیکن ان کی یہ رائے آپ کے خیال میں غلط ہے؟ ظاہر ہے وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ نام آیا اور سب کو کہا گیا کہ صاحب یہی ہے. اگر میں یہ کہوں جو کہ اگر میں کہوں تو درست کہوں گا، لیکن اگر میں کہوں کہ شاہ محمود صاحب کی یہ رائے درست نہیں ہے تو ان کی خوشی ختم ہو جائے گی نا، لہٰذا ان کو خوش ہو لینے دو یار. اس لیے آپ اگرچہ اتفاق نہیں کرتے ان کی بات سے، لیکن ان کی خوشی کی خاطر آپ اس پہ تبصرہ نہ کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. خالصتاً خوشی کی خاطر. قاہرہ صاحب، یہ آخری دنوں میں ایوان جو کہ قانون جس کا کام ہی بنیادی لیجسلیشن ہے، لیکن جس انداز سے اس میں لیجسلیشن ہوئی کہ عملاً ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص وہ ایک ایک بل کو پڑھ سکے اور سارا کچھ. آپ کے خیال میں کوئی یہ بہت جمہوریت کا یا پیپلز پارٹی خاص طور پہ جو کہ پارلیمانی بالادستی، آپ کے وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب، ان کا بہترین ریکارڈ تھا پیپلز پارٹی پہ گورننس کے حوالے سے 100 تنقیدوں، لیکن پارلیمان میں آتے تھے بالادستی کی بات کرتے تھے. یہ کوئی بڑی اچھی نظیر تو سیٹ نہیں ہوئی نا، جس حساب سے بل پاس ہوتے چلے گئے، کبھی 20 بندہ ہے کبھی 22 بندہ ہے، بس ہاں کیے جا رہے ہیں اور بل پاس ہوئے جا رہے ہیں. کوئی اچھی مثال تو سیٹ نہیں ہوئی نا. وسیم، یہ یقیناً اس کو اچھی مثال نہیں کہا جا سکتا. جمہوریت جو ہے نا، جمہوریت کی روح کے مطابق وہ یہی ہے کہ بل ٹائملی ٹیبل ہو، اس پہ ڈیبیٹ ہو، پڑھ کے اس کو دیکھا جائے. اور لوگوں کو بھی یار اب یہ بھی کرنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، خواتین و حضرات کو، آپ جیسے لوگوں کو یہ دیکھ کے کہ جس بندے کو ہم ووٹ دینے لگے ہیں یہ جا کے کل بل پڑھ کے دیکھ لے گا کہ اس بل میں کیا میں پاس کرنے لگوں کیا نہیں، کیا اس کے اندر یہ قابلیت لیاقت ہے، یہ بھی تو دیکھ کے. خیر صاحب، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، تو بنیادی بات ہے، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس تو یہ بات درست ہے. ان دس پرٹیکولر کیس تو قاہرہ صاحب کائنات کا قابل ترین آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تاج حیدر صاحب کا شمار کچھ ان پارلیمنٹیرین، آپ کی بات کو آگے پھر آپ ایک ساتھ جواب دیجیے گا. تاج حیدر صاحب کا شمار بہترین پارلیمنٹیرین میں سے ہوتا ہے جو کہ ایک ایک سطر پڑھ کے اس کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان 122 بل ایجنڈے میں کیسے پڑھوں. تو ان دس کیس آدمی بہترین ہے لیکن عملاً ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکے. نہیں دیکھیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ آسن طریق نہیں ہے. تھوڑی تعداد میں ممبرز بیٹھے ہوں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیجسلیشن پراپرلی، ہاں یہ آئینی طریقہ کار تو درست ہے، طریقہ کار تو اڈاپٹ کر لیا گیا، لیکن جو روح ہے، میں نے تو یہ کہا نا کہ ہم تو آئین پہ بھی اسی طرح عمل کر رہے ہیں کہ اس کی روح کے تحت نہیں کر رہے. ہاں ایک لپا پوتی کے طور پہ ہم نے فیس رکھا ہوا ہے کہ یہ آئین کے تحت کر رہے ہیں، لیکن اس کا آئین کا ہم فیس دکھا دیتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ جو ہماری قانون سازی ہوئی، یہ بہت بڑا پیکج جب اکٹھا ہو جاتا ہے نا، یہ آخری دنوں میں آ کے وزیر جب فائلیں نکالتے ہیں، سیکریٹری صاحب وزیر اعظم کے دفتر میں جو پینڈنسی اکٹھی ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، پھر اس میں آ کے جلدی ہوتی ہے اور جلدی میں کوالٹی کا فرق اچھا نہیں ہوتا. یہ بات ہے. بہت شکریہ جناب قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور بہت اہم، بہت دلچسپ اور میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جو موضوع ہم نے جس پہ ابھی بات کرنی ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ 100 سوالوں کا ایک سوال ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم جتنے معصومانہ سوالات کرتے ہیں، سب سے زیادہ بنیادی سوال، یعنی اگر آج میں ایک سروے کراؤں یہ شو دیکھنے والے تمام لوگوں سے کہ آپ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ ریلیونٹ معصومانہ سوال کون سا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے الفاظ الگ الگ ہوں، لیکن سب سے زیادہ ووٹ اس بات پہ آئیں گے کہ بھائی جان سب سے زیادہ ہمارا معصومانہ سوال یہ 21ویں ترمیم، 22ویں ترمیم، فلاں مقدمہ، فلاں کیس، فلاں، یہ سب بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس میں انٹرسٹ بھی ہے، لیکن ہم سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ معصومانہ سوال یہ کہ کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ یہ اتنی میری تنخواہ ہے، یہ ہو گیا ہے بجلی کا بل، یہ ہو گیا ہے گیس کا بل، یہ ہو گیا ہے دواؤں کا، یہ پچھلے ہفتے دوا خریدی تھی اتنے کی تھی، آج اتنے کی ہو گئی، یہ ہو گئی کنسٹرکشن کاسٹ، یہ ہو گیا ہے کرایہ. کوئی مجھے بتا دے کہ اتنے پیسوں میں میں گھر کیسے چلاؤں. یہ سب سے زیادہ بنیادی ترین سوال ہے اور سب سے معصومانہ سوال یہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان، ظاہر بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں ہر بجٹ میں اب ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، ورنہ تو بہت سالوں تک تو اس میں ہی کچھ اضافہ نہیں ہوا تھا، لیکن کم از کم تنخواہ ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ بڑھا دی جاتی ہے. اس میں بھی کتنا عمل ہوتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. اس وقت 32,000 روپے، ویسے آپ ڈالر ٹرمز میں دیکھیں تو کم از کم تنخواہ کم ہو رہی ہے ہر سال، لیکن چلیں وہ ایک الگ معاملہ، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کم از کم تنخواہ پر بھی عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ کوئی راز نہیں ہے، نہیں ہوتا. اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمل نہیں ہو رہا.
یہاں تک کہ سرکاری اداروں میں عمل نہیں ہو رہا تھا, مطلب سرکار امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ تو ایک مذاق ہے, مشکل ہے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پہ ہنسا جائے یا رویا جائے. تو یہ تو ایک مسئلہ. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم تھوڑی سی آگے کی بھی سوچ لیں. دنیا کے ممالک نے ترقی کی ہے وہ 10, 20, 30, 40, 100, 150, 200 سال آگے کا سوچ کر ہی کی ہے. ہمیں شاید یہ آئیڈیا بڑا عجیب سا یا نان پریکٹیکل اس سے لگتا ہے کہ ہم بیسک بنیادی مسائل میں پھنسے ہیں. بہرحال میں نے جو ساری تمہید باندھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ صاحب یونیلیور کے نام سے پاکستان میں کون ہے جو واقف نہیں ہے, ظاہر ہے ایک ایسا نام جو کہ لٹرلی کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کے ہر گھر میں اس کی رسائی ہے کسی نہ کسی انداز سے, کسی نہ کسی صورت میں. ایک آئیڈیا انہوں نے لانچ کیا, اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آئیڈیا کتنا پریکٹیکل ہے. کیا یہ بڑی اچھی سی ایک تقریر اور پریزنٹیشن ہے جو کہ ایک ایئر کنڈیشن روم میں یا ٹاک شو میں بیان کی جاتی ہے کہ جناب ایسا کر لیا جائے, ایسا کر لیا جائے, یا یہ واقعی قابل عمل بھی؟ اور وہ کیا ہے کہ صاحب منیمم ویج کی تو آپ بات کیجیے ہی, وہ تو کرنا ہی چاہیے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ منیمم ویج کے بجائے ہم فیئر ویج کی بات کریں. یعنی کیا مطلب, یعنی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ گزار لائق ہونے کے بجائے جینے لائق ہو. یعنی ایک لمحے کو آپ یہ سوچ لیں, جو کہ ایسا نہیں ہے, پھر بھی ایک لمحے کو سوچ لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کم سے کم تنخواہ ملنی چاہیے, وہ مل رہی ہے. اب بتائیں کیا اس 32,000 میں بجلی, گیس, کوئی عیاشی نہیں, کیا یہ جتنا بھی بنیادی ترین چیزیں ہیں وہ گزارا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب نہیں میں ہوگا. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ ملٹی نیشنلز یا وہ کمپنیز کوئی بڑی سطح پر ہوگی, کوئی بہت چھوٹی سطح پر ہوں گی, یا انڈیویجولز جنہوں نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے, کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے امپلائیز کے لیے کم از کم تنخواہ گزار لائق کے بجائے جینے لائق بنا دیں؟ اب اس کا جواب سب دیں گے کہ جناب ایسا بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کے اپنے جیب میں پیسے ہوں گے تو وہ آگے دے گا. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے جیب میں پیسے ہوں اور آگے نہ دے, تو وہ تو ایک الگ مصیبت ہے, الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک کیٹیگری وہ بھی ہوگی جو چاہتا ہوگا کہ اس کا کام کرنے والا بھی خوش رہے, لیکن اس کے جیب میں تو پیسے ہوں اس کے لیے. بہرحال ہم نے آج کی اس نشست میں, اس سیگمنٹ میں زحمت دی ہے چیئرمین اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر یونیلیور پاکستان جناب عامر پراچا صاحب کو, کیونکہ وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں, یہ پروپوز کرتے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ کر چکے ہیں بہت حد تک منیمم ویج کے بجائے فیئر ویج کا آئیڈیا. ناؤ اف دس از ٹرو کہ اگر واقعی ہمارے آس پاس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جس میں یہ آئیڈیا امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے, تو یہ تو اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ایکچولی. تو یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں, اس پر ہم بات کریں گے. عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہیں جی آپ کے؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں نے جو ساری تمہید باندھی وہ اسی لیے تاکہ اگر عام آدمی ریلیٹ کر سکے اس سے. جس طرح میں نے کہا کہ کون ہوگا جو کہے گا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب ذرا ایک ریئلسٹکلی بات کروں, چونکہ جب میں بات کر رہا ہوں تو شاید بہت لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ وسیم صاحب بڑی زبردست بات ہے, ایسا ہونا چاہیے, لیکن ہونا تو بہت کچھ چاہیے جو کہ کرنا ممکن نہیں ہے. ولنگنس ہو تو بھی نہیں ہو سکتا. تو ایسے ماحول میں کہ جب ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ کدھر جا رہا ہے, انفلیشن کدھر جا رہی ہے, جی ڈی پی کدھر جا رہی ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ابھی تو سروائیول والا ٹائم ہے جی عامر صاحب, ابھی تو لوگوں اگر نوکریاں لگی ہوئی ہیں, نوکریاں نہیں جا رہی, اس پہ شکر کریں. آپ کہاں یہ منیمم ویج اور فیئر ویج اور یہ باتیں بڑی اچھی ہیں, لیکن یہ کہاں پریکٹیکل ہے آج کے پاکستان میں؟ تو ہاؤ وڈ یو آنسر دس کوسچن, دس معصومانہ سوال آف مائنڈ؟ آپ کے اس معصومانہ سوال کا میرے پاس ایک معصومانہ جواب یہ ہے اچھا کہ آپ جب مریض کو دوا دی جاتی ہے نا, صحت مند کو دوا نہیں جاتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ ایک صحت مند کے پاس جائیں کہ یار یہ دوا کھا لو, تو بولے گا یار مجھے تو ضرورت ہی نہیں, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کریکٹ. تو جو آپ حالات کی بات کر رہے ہیں, تو حالات مشکل ہیں, لوگوں کے اوپر تکلیف آئی ہوئی ہے, لوگوں کو گزارا نہیں ہو رہا, اور یہی وہ وقت ہے جہاں پہ ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. کیونکہ جب خوشحالی ہوگی اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس وقت تو مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے آپ کی پیسوں کی. تو میرے خیال میں اس اعتبار سے اس اگر ایگزامپل کو سامنے رکھوں تو میرے خیال میں یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ ہمیں آگے بڑھ کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ڈویبل کیسے ہے, لوگوں کے لیے اس وقت خرچ کرنا مشکل ہو گیا. دیکھیں میں ایک چیز تھوڑی سی تمہید باندھوں گا یہاں پہ. 4 قسم کی آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں. ایک آرگنائزیشن وہ ہے جو کہ خواہش رکھتی ہے اور اس کے پاس وسائل بھی موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو فیئر لیونگ ویج دے سکے. صحیح ہے. ایک آرگنائزیشن ہے جو خواہش رکھتی ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ تنخواہ دوں, میں اس کے پاس وسائل نہیں ہے. ایک آرگنائزیشن ہے کہ نہ تو اس کی خواہش ہے اور نہ اس کے پاس وسائل ہے. صحیح ہے. اور ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے پاس وسائل تو ہیں مگر وہ خواہش نہیں رکھتی ہے. صحیح ہے. تو یہ 4 قسم کی آرگنائزیشنز موجود ہیں.
اچھا میں صرف اس آرگنائزیشن کی بات کر لیتا ہوں جن کے پاس وسائل موجود ہیں مگر وہ خواہش نہیں رکھتے. تو ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ سارے کے سارے وہ فیئر لیونگ ویج دے رہے ہیں اور منیمم ویج کے اوپر نہیں ہے. اصل میں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے. صحیح. اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج یونیلیور کو پاکستان میں 75 سال ہو گئے ہیں. یہ خیال ہمیں بھی کوئی 3-4 سال پہلے آیا کہ یار منیمم ویج تو ٹھیک ہے, لیگل کمپلائنس تو ہے, مگر لیگل کمپلائنس کی وجہ سے لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا. اور اس وجہ سے پھر ہمیں پتہ چلا یہ سارا فیئر لیونگ ویج نیٹ ورک کا, اور بائی سٹی جب ہم نے کیلکولیشن کی تو ہم نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے لوگوں کا گزارا ہو. اور یہاں سے ہم نے اپنی پوری موومنٹ سٹارٹ کی اور الحمدللہ ہم اس کے اندر اس موومنٹ میں کافی آگے جا چکے ہیں. اور ہم اس میں بڑا ایک کمرشل ایک اس کے اندر بزنس کیس دیکھ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ کمرشلی ہے. یہ میں یہاں پہ کسی کوئی مورالٹی کی بات نہیں کر رہا اس وقت. اچھا, یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اپنا, یعنی مثال ان یور کیس کہ ہم جناب بادامی صاحب سال کے 100 روپے کماتے تھے, اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ 100 کے بجائے 60 روپے کما رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے امپلائیز تنخواہ بڑھا دی. یہ نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں, میں بالکل قطعا نہیں یہ کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑا کمرشل کیس ہے. میں تو اس کو مورل کو میں لے کر ہی نہیں آ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو ایک صحیح تنخواہ دیں گے جہاں پہ ان کا گھر کا گزارا اچھا ہو جائے گا, جہاں پہ ان کی دوا دارو کا انتظام بھی ہو جائے گا, جہاں پہ ان کو اور تکلیف ان کی پریشانیاں ہو جائیں گی, ان کے بچے اچھے اسکول جا سکیں گے, تو جب آپ کے کام کرنے کے لیے آئیں گے تو جس قسم کی پروڈکٹیوٹی دیں گے وہ کہیں زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوگی اس وقت کے جب وہ پریشان حال آفس آئیں گے اور ان کو پریشانی لگی ہوگی کہ میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے, مجھ سے کرایہ پورا نہیں ہو رہا, یا میرے گھر میں ایک بیماری آ گئی ہے اور میں اپنی بچی کے لیے اپنے والدین کے لیے دوا نہیں خرید پا رہا, یا آپ اس میں بھی عامر صاحب مجھے روک کے ایک سوال پوچھنے دیں کہ یہ بات یہ سے سمجھ گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر 100 روپے لگا کے, میں اگین اس کو بڑا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں تاکہ سب ریلیٹ کر سکیں, کہ بھائی میں 100 روپے لگا کے اگر 500 روپے کما رہا ہوں تو میں اگر 150 لگا دوں گا تو اس کا بڑا امکان ہے کہ 150 لگا کے میں 700 کماؤں گا. تو الٹیمیٹلی ون ون سچویشن ہے, میرے کام کرنے والوں کو 50 روپیہ زیادہ مل رہا ہے, مجھے 200 زیادہ مل رہا ہے, جس میں سے 50 دے رہا ہوں, 150 میں بھی فائدے میں ہوں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بات صرف کہنے کی حد تک, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی حد تک ہے, یا آپ نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہے, تو کوئی کیس اسٹڈی, ہم مارکیٹنگ میں کیس اسٹڈیز پڑھتے تھے, ایسی کوئی پریکٹیکل کیس اسٹڈی امریکہ برطانیہ کی نہیں, ہمارے جیسی سوسائٹی میں بتائیں پریکٹیکلی کوئی کیس اسٹڈی ہے کہ بھائی جان ہم نے کیا تھا اور دیکھیں یہ ہوا ہے, تو بتائیں. بالکل کیس اسٹڈی ہے یہ. میں اس کو ایز اے پریکٹیشنر بات کر رہا ہوں. 2014 کے اندر میں سیلز فنکشن میں تھا, وہاں پہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 7,000 لوگ تھے, اور یہ ڈائریکٹلی ہمارے امپلائڈ نہیں تھے, ہمارے جو ڈسٹریبیوٹر کے ہیں تھرڈ پارٹی ان کے پاس امپلائڈ تھے. تو ہمارا جو اٹریشن ریٹ تھا سالانہ وہ تقریباً 40% تھا. تو جب ہم نے معلوم کیا یہ 40% اتنا اٹریشن ریٹ کیوں ہے, یعنی کہ تھوڑے عرصے بعد لوگ آتے ہیں, ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, دوسرے دن وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کوئی 500 روپے ہم کو زیادہ دے دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی کا بھی بڑا مسئلہ ہو رہا تھا. ادھر ہم ٹرین کر دیتے, ادھر لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. صحیح ہے. جب ہم نے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی شروع کی اور ہم نے تنخواہیں ڈبل کی 3 سال کے اندر, آپ یقین مانیں ہمارا اٹریشن ریٹ 40% سے 4 کے اوپر آ گیا. اور ہماری جو سیل جو ہم پچھلے 50-60 سال میں اتنی سیل نہیں کر پائے, اس سے زیادہ کہیں ہم نے سیل اگلے 5 سال کے اندر کر لی. تو یہ ہمارے پاس تو بڑا ایک لائف کیس ہے, مگر اس وقت ہم نے صرف اپنے ایک فنکشن میں یہ کیا تھا, اور پچھلے 3 سال کے اندر ہم نے کہا ہم اپنی پوری کمپنی کے اندر اب اس کو اپلائی کریں گے, بیکاز ہمارے پاس ایک وننگ فارمولا تھا 2014 کے اندر سیلز فنکشن کے اندر. اور اب ہم نے اپنی پوری کمپنی کے اندر اس کو امپلائی کیا, جہاں پہ ہمارے فیکٹری ورکرز جو ہیں ہماری پروڈکشن فلور کے اندر, ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم فیئر لیونگ ویج دیں, ہمارے جو آئس کریم بیچتے ہیں ٹرائکس کے اوپر ان کو بھی دیں, جتنے ہمارے سیلس مین ہیں ان کو بھی دیں. تو اب ہماری پوری آرگنائزیشن کے اندر ہم تمام لوگوں کو فیئر لیونگ ویج دیں, جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی اوپر جائے گی تو ہماری سیلیں بھی اوپر جائیں گی. تو یہ ون ون ہے, اور ہمارے نزدیک یہ ایکسپینس نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. اور یہی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا رہا اس کو ایز این ایکسپینس ٹریٹ نہ کریں, اس کو ایز اے انویسٹمنٹ ٹریٹ کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ کیا میجک ہوتا ہے کہ آپ بھلے ڈالیں گے 50 روپے, اس کے عوض آپ کو ملیں گے 500 روپے. اچھا, اگر یہ دس از ٹرو اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے اور اس کے ریزلٹس دیکھے ہیں, تبھی آپ اس کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی اخلاقیات کا درس دینے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جناب ایسا کر لو تو دیکھو اچھی بات ہے, سب راضی ہوں گے, اللہ راضی وہ تو ہوگا ظاہر ہے, لیکن ہم اس بات سے بات نہیں کر رہے ہیں. یہ تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں بزنس ماڈل کے طور پہ لیں. تو اس پہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جناب آپ ہیں CEO یونیلیور, اس کا اچھا خاصا ایک فسکل مسئلہ ہے, سارا کچھ ہے. اب یہ بات ایک آپ سے 10 گنا یا 100 گنا جو چھوٹا کاروباری آدمی یا چھوٹی کاروباری کمپنی ہے, اس کے لیے کیا ہے پریکٹیکل ہے, کیونکہ آپ کے پاس جیب میں ہیں 100 روپے تو آپ بڑا کھیل سکتے ہیں.
اس کے پاس ہے ہی 5 روپے, اگین میں اوور سمپلیفائی کر کے ظاہر ہے نمبر یوز کر رہا ہوں, تو وہ بھی اپنے لیول پر اگر یہ کرے تو یہ ون سچویشن اچیو ہو سکتی ہے جس کے پاس اسپیس ہی کم ہے. نہیں میرے خیال میں دیکھیں وسیم بھائی, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ظاہری بات ہے اس کے لیے مشکل ہے, اور جب لوگ مجھ سے سوال یہی پوچھتے ہیں کافی لوگ, تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی تنخواہ کل بڑھا دینی ہے. آپ کم از کم اگر خواہش رکھتے ہیں تو آپ اپنا روڈ میپ بنا لیں کہ یار اگلے سے 3 سے 5 سال کے اندر میں لوگوں کو منیمم ویج سے فیئر ویج کے اوپر لے کر جاؤں گا. اور آج اگر منیمم ویج 32,000 روپے ہے تو تقریباً فیئر ویج بن رہی ہے 60,000 روپے, مگر میں کروں گا 3 سے 5 سال کے دورانیے میں, یعنی کہ میں ہر سال 5-6 ہزار روپے بڑھا کے میں اس کو لے کر جاؤں گا. تو آپ کو یہ نہیں کوئی کہے رہا کہ آج 30,000 کے بجائے کل سے 60,000 روپے دینا شروع کر دیں, وہ بولے گا میرا تو نقصان ہو جائے گا, مجھے دکان بند کرنی پڑ جائے گی. اچھا, خالی میں اس کی بات نہیں کر رہا, ہم اپنی بھی یہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جب ہم نے بھی کیلکولیٹ کیا تو اس کا جب تخمینہ لگایا تو بہت بڑا اماؤنٹ بن رہا تھا. تو ہم نے بھی کہا کہ ہم روڈ میپ ہم نے بنایا, یہ جب ہم نے 18 مہینے پہلے اپنا یہ سفر شروع کیا تھا, تو ہم نے کہا ہم چاہ رہے ہیں ہمارے جو پوری کمپنی کے اندر 18,000 لوگ ہیں ان کو ہم نے فیئر لیونگ ویج پہ لے کر جانا ہے 2025 تک, کل نہیں, کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور ہم نے شیئر ہولڈرز کو بھی ریٹرنز دینے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایتھیکل کمپلائنس ہے, یہ لیگل کمپلائنس نہیں ہے. صحیح. تو ہم نے بھی یہی کہا کہ ہم 3 سے 5 سال کا ہم نے ایک روڈ میپ بنایا. تو میں بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک روڈ میپ بنائیں, آپ خواہش کا اظہار کریں, آپ اپنی ٹیم کو مل کے بٹھائیں کہ اگر ہم مل کے اس کے اوپر کام کریں گے اور اگر سیلیں اوپر جائیں گی تو ہم اس کا ریٹرن آپ کو بھی ساتھ میں شیئر کریں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک میجیکل ایک سچویشن کریٹ ہو جائے گی. اوکے, مطلب یہ بالکل صحیح ہے کہ مطلب اللہ کہے کہ اگر صرف ایک کم از کم پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ یہ سوچ تو ایگزسٹ کرے, جب یہ سوچ ہوگی تو پھر امپلیمنٹیشن کا اسٹیج آئے گا. نہیں کہہ رہے آپ کا راتوں رات ہو جائے, سلولی گریجولی ہو, لیکن کم از کم یہ سوچ تو ایگزسٹ کرتی ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اس سمت میں قدم بڑھانا ہے, اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, زبردست. ٹورڈز دی اینڈ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک فیکٹ شیئر کرتا چلوں. آج سے 2 سال پہلے جب ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تو اس وقت ہمارے تقریباً کوئی 25% ایسے لوگ تھے کانٹریکٹرز کے, ہماری اپنی کمپنی میں تو سارے کمپلائنٹ ہیں, جو ہمارے کانٹریکچوئل سٹاف تھا 25% لوگ ایسے تھے جو کہ فیئر لیونگ ویج پہ تھے. آج 2 سال کے دورانیے کے اندر ہم تقریباً 25 سے 60% کے اوپر آ چکے ہیں, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اگلے 18 مہینے کے اندر جو 40% اور رہ گئے ہیں ان کو ہم لوگ لے کر جائیں. تو ہماری جیسی کمپنی جس کو ماشاءاللہ اچھی سیل ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی ہیں, ہم نے بھی 3 سے 5 سال کا اس کے اوپر ایک روڈ میپ رکھا ہے. تو میری دوستوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ ایسی کوئی بات نہیں کہی جا رہی کہ کل کریں, بلکہ آپ اس کے اوپر روڈ میپ رکھیں, خواہش کا اظہار کریں, باقی مدد اللہ کرنے والا ہے. اور I'm quite confident کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس اتنے وسائل آ جائیں گے کہ اپنے لوگوں کو اچھی طرح پے کر سکے, اور ان کو اپنی سیلز کے اندر بھی نظر آئے گا یہ سب کچھ. I agree, صحیح بات ہے. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ, تاکہ ہمیں ایک ذرا آئیڈیا ہو سکے کہ آج کی تاریخ میں اگر پاکستان میں منیمم ویج جو ہے وہ 32,000 ہے, تو فیئر ویج یا فیئر لیونگ ویج آپ کے اندازوں کے مطابق کتنی ہے؟ یہ ظاہر ہے ویری کرتی ہوگی, اسلام آباد کی کچھ اور ہوگی, شاید سکھر کی کچھ اور ہو, لیکن اوسطاً کیا ہے تاکہ میں آئیڈیا دو کتنا فرق ہے. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے جو ایکسپینسو سٹی ہے اس وقت وہ اسلام آباد ہے. اس کی جو فیئر لیونگ ویج کی کیلکولیشن آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 56,000 روپے. کراچی اور لاہور کی آ رہی ہے 91,000 روپے, اور باقی ریسٹ آف پاکستان کی آتی ہے 39,000. کراچی لاہور 51,000 رفلی. 51,000 کراچی لاہور, اسلام آباد 56,000, اور باقی جتنے بھی ریسٹ آف پاکستان ہے, سکر ہو گیا, آپ کا سرگودا ہو گیا, جو مختلف اور علاقے ہیں, وہاں پہ تقریباً 40 سے 41,000 روپے آتی ہے, بیکاز کاسٹ آف لیونگ وہاں پہ کم ہے. تو کاسٹ آف لیونگ کو مد نظر رکھتے ہوئے فیئر لیونگ ویج بائی سٹی کیلکولیٹ کی جاتی ہے. لولی, ایکسلنٹ, بہت شکریہ عامر پراتا صاحب, بہت بہت شکریہ. زبردست آئیڈیا ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ عملاً ہو رہا ہے, نافذ العمل بھی ہے اور رفتہ رفتہ نافذ ہو رہا ہے. اس کی ہم نے اگزامپل دیکھی, اور اگر ہر انڈیویجول یا کمپنی چاہے وہ جس بھی سطح کا کام کرتا ہو, وہ کم از کم اس آئیڈیا کو پہلے خالی اس پر عمل کرنا شروع کریں, یہ سوچ رکھیں کہ ہاں اس طرف جانا ہے, پھر بے شک قدم رفتہ رفتہ بڑھائے اپنے حالات دیکھتے ہوئے, تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ یہ ایک بڑی زبردست ون ون سچویشن ہوگی. یعنی اس کو مائکرو اور میکرو لیول پہ دیکھ رہے ہیں. مائکرو لیول پر اس بندے کا کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہی ہے. اس کا دوسرا پہلو تو ہے ہی کہ اگر آپ کسی کی کوالٹی آف لائف بہتر کرنے کا سبب بن رہے ہیں تو اس کے وہ ریوارڈز بھی ہیں, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ. لیکن تو اس کا ایک ریلیجیس اینگل اور وہ تو اینگل, وہ سب تو ہے ہی, سوشل اینگل تو ہے ہی, ایتھیکل اینگل تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ اس کا کمرشل اینگل بھی ہے. تو اگر ایک ون ون سچویشن کی پاسبلٹی ہو تو کیوں نہ جایا جائے اس آفرنگ کی طرف. اب تک کے لیے اتنا ہی. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ
کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور میرے اور آپ سے متعلقہ موضوع پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد.